السلام علیکم ڈے ٹریڈرس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں کافی ٹائم بعد آئی ہوں، اور اس سب کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ میں مصروف تھی، بلکہ بہت زیادہ مصروف تھی، اور اب میں فری ہوئی ہوں۔ اور اگر دیکھا جائے تو دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے اس چینل پہ کمپلیٹ ناول کر کے بھی دیکھے، ایپیسوڈ ناول کر کے بھی دیکھے، لیکن آپ لوگوں کا رسپانس بہت ہی کم آتا ہے۔ تو اگر انسان اتنی محنت کرتا ہے تو پھر اس کا دل اجاڑ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر میں ناول کرنا بند کر دیتی ہوں۔ ایک ہفتے تک میں لگاتار کرتی ہوں، لیکن آپ لوگ کا رسپانس دیکھ کے پھر میرا دل نہیں کرتا کہ میں ناول کروں، کیونکہ میں اتنی محنت کرتی ہوں تو ٹائم نکال کے۔ گھر میں کتنے کام ہوتے ہیں آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ میں نے اپنی فرینڈ سے، تو میری فرینڈ نے جو ہے وہ مجھے چینل دیا تھا، کیونکہ وہ خود مصروف ہو گئی تھی، تو مجھے خود پہ اتنا یقین تھا کہ میں کر لوں گی، اور میں نے کوشش بھی کی کافی۔ اور آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہر ایپیسوڈ میں جو ہے یا ہر ویڈیو میں میرا اتنا لمبا ہی لیکچر ہوگا، میں لمبا لیکچر بالکل نہیں دیتی، لیکن کافی ٹائم بعد سٹارٹ کر رہی ہوں، تو میں کہہ رہی ہوں کچھ باتیں آپ لوگ سے کلیئر کر دوں۔ لیکن اب میں نے یہ سوچا ہے کہ میں نے خود سے عہد کیا، بلکہ کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، رسپانس آئے یا نہ آئے، چاہے چینل پہ 2 یا 3 بھی ویوز آتے ہیں نا، تو میں نے ڈیلی کی ایپیسوڈ 20 سے 25 منٹ کی ایپیسوڈ لازمی دینی کرنی ہے، چاہے آپ لوگ پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ لوگ کی مرضی ہے۔ جو پڑھنا چاہتا ہے وہ آئے میرے چینل پہ، موسٹ ویلکم۔ جو نہیں پڑھنا چاہتا وہ بھی ان کی مرضی ہے، ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے، لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اپنی طرف سے اپنا بیسٹ دوں۔ اور میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ اب اس چینل پہ ڈیلی ناول آیا کرے گا، سنڈے کو بھی آیا کرے گا، اور ایپیسوڈ جو ہے وہ 15 سے 20 منٹ، زیادہ سے زیادہ بھی جو ہے نا آدھے گھنٹے کی ہوا کرے گی، اس سے زیادہ نہیں ہوا کرے گی، اور آپ لوگ بھی ایزیلی پڑھ سکتے ہیں، اور ڈیلی آیا کرے گی۔ اور تیسری بات اور آخری اہم بات کہ آپ لوگ جو ناول کا نام ہے نا، آپ لوگ کو لاسٹ پہ پتہ چلے گا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر سٹارٹ میں بتا دو نا تو ریڈر نام پڑھ کے نہ بھاگ جاتے ہیں اور پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے ناول کا نام آپ لوگ کو لاسٹ پہ پتہ چلے گا۔ میں اپنے چینل پہ پلے لسٹ بناؤں گی جس میں ایک ناول رکھوں گی، اور آپ لوگ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی۔ اس کا تھمب نیل سیم ہوگا، تو اس کے اوپر پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 سب لکھا ہوگا، تو آپ لوگ ایزیلی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم بنا وقت ضائع کے ناول کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی میرا ساتھ دیں گے۔ میں نے جو یہ عہد کیا ہے کہ میں اس چینل کو چلاؤں گی، کیونکہ میری جو فرینڈ ہے اس نے کافی محنت کی ہے، اور اس چینل پہ تو میں اس کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتی۔ تو میں نے اب خود سے عہد کیا کہ میں اس چینل کو آگے لے کے چلوں گی، کیونکہ ہر انسان کوئی بھی چیز سٹارٹ کرتا ہے تو اس میں محنت لگتی ہے، اور محنت کے ساتھ ٹائم بھی لگتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں میں نے سوچ کے تو میں دوبارہ آئی ہوں کہ اب میں نے اس میں کوئی بھی چھٹی نہیں کرنی، اور اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی، آگے اللہ مالک ہے۔ تو چلے اب ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں وہ گرے پینٹ، سیاہ شرٹ میں ملبوس، ہونٹوں میں سگریٹ دبائے، سیڑھیوں کے کنارے کار کے بورڈ پر بیٹھا دنیا سے ناراض معلوم ہو رہا تھا، جبکہ سیاہ ٹائی اور گرے کوٹ سمندر کی ریت کی زینت بنے ہوئے تھے۔ براؤن آنکھیں سرخ تھیں، جیسے ان کو جانے کب سے نیند نصیب نہ ہوئی ہو۔ گھنے سیاہ بال سمندر سے آتی ٹھنڈی ہوا سے لہرا رہے تھے، گلابی ہونٹ سگریٹ پی کر اپنا اصلی رنگ کھو چکے تھے۔ سمندر کی لہروں سے برپا ہونے والا شور بھی اس کے اندر کا شور کم کرنے میں ناکام ثابت ہو رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں اس سے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، تم میری ہو، تم میری ہو، کبھی ہونا نہ جدا مجھ سے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، بکواس بند کرو اپنی۔ ارے عمر کا نہیں تو رشتے کا ہی پاس رکھ لیا ہوتا۔ گھن آتی ہے مجھے تم جیسے انسان سے، چلے جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، میں تمہارا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتی، گھٹیا انسان۔ وہ اپنے تلخ ماضی میں کھویا ہوا تھا، موبائل کی چنگاڑتی آواز سے وہ حال میں لوٹا تھا۔ اس نے ایک بیزار سی نظر موبائل پر ڈالی۔ موبائل پر ایک خوبصورت سی ذرا فربہ بسامت کی نفیس سی خاتون کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ نام کی جگہ اسٹیپ مدر لکھا ہوا آیا تھا۔ السلام علیکم موم۔ وعلیکم السلام بیٹا، آپ کب تک آؤ گے؟ یہاں سب مہمان آ چکے ہیں، بارات بھی آنے والی ہے، جلدی آ جاؤ بیٹا، سب مجھ سے کتنی بار تمہارا پوچھ چکے ہیں۔ فیروزہ بیگم انتہائی محبت سے گویا ہوئی تھی۔ وہ اس کی سوتیلی ماں تھی، لیکن کبھی سوتیلا جیسا سلوک نہیں کیا تھا۔ یہاں تک کہ فیروزہ بیگم کے گھر والے بھی انتہائی نرم تربیت اور سادہ لوگ تھے، وہ بھی اسے بہت چاہتے تھے۔ انہوں نے کبھی اس میں اور اپنے سگے بچے میں فرق نہیں کیا تھا۔ موم آپ جانتی ہیں مجھے ان سب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، پھر آپ مجھے بار بار وہاں آنے پر فورس کیوں کر رہی ہیں؟ وہ سنجیدہ تاثرات لیے خشک لہجے میں بولتا اپنی ماں کا دل دکھا گیا تھا، جو پر امید سی اس کی منتظر تھی۔ بیٹا آپ کے ڈیڈ بھی آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے ہیں بزنس کے سلسلے میں، وہ بھی شادی میں شریک نہیں ہو رہے، آپ بھی نہیں آؤ گے تو سب لوگوں کو کتنا برا لگے گا۔ کچھ دیر کے لیے ہی آ جاؤ پلیز، آخر آپ کی اکلوتی خالہ کی شادی ہے۔ فیروزہ بیگم نے ایک اور اپنی سی کوشش کی تھی۔ فیروزہ بیگم کے آخری جملے پر وہ کرب سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ اوکے موم، کچھ دیر میں آتا ہوں۔ اپنی ماں کی گزارش کو مزید رد نہ کر سکا۔ ٹھیک ہے جلدی آؤ بیٹا، فیروزہ بیگم دل سے مسکرائی تھی۔
خدا حافظ، وہ روکھے لہجے میں کہتا کال بند کر چکا تھا۔ ایسا نہیں تھا وہ اپنی ماں کی عزت نہ کرتا تھا یا انہیں پسند نہ کرتا ہو، لیکن غازیان ان سے ریزرو رہتا تھا۔ وہ کم گو سنجیدہ سا اکرو مزاج تھا، نہ کسی سے زیادہ بات کرتا تھا، نہ کسی کو اپنے قریب آنے دیتا تھا۔ فیروزہ بیگم نے اپنی نرم مزاجی اور اپنی محبت سے اپنے شوہر اور بیٹے کا دل جیت لیا تھا۔ فتح ملک صاحب سے فیروزہ بیگم کی دوسری شادی ہوئی تھی، جبکہ ان کی پہلی شادی اپنے پھپھو زاد فراز سے ہوئی تھی۔ فراز صاحب نے فیروزہ بیگم کے بانجھ پن کی وجہ سے ان کو طلاق دے دی تھی۔ اس کے بعد ہی ان کی شادی فتح صاحب سے ہوئی تھی، جو ان کے دور کے رشتے دار تھے۔ ان کی پہلی محبوب ہمسفر بیوی کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر 5 سالہ غازیان اور اپنے محبوب شوہر کو تنہا چھوڑ کے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ان کی وفات کے 2 سال بعد ہی فیروزہ بیگم فاتح صاحب کے نکاح میں آئی تھی۔ 7 سالہ غازیان ان کی تڑپتی ممتا کی تسکین کا ذریعہ بنا تھا۔ غازیان ہاتھ کی انگلی میں دبی آدھی سگریٹ ایک ہی کش میں ختم کر کے اسے سمندر کی گیلی ریت پر پھینکتا گاڑی کے بونٹ سے چھلانگ لگا کر نیچے اترا تھا۔ ریت پر پڑا اپنا کوٹ ٹائی اٹھا کر جھاڑتا ہوا کار کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا ہوا سمندر پر الوداعی نظر ڈالتا وہاں سے نکل چکا تھا۔ گھر پہنچتے ہی وہ نہانے چلا گیا تھا۔ 20 منٹ کی لگاتار محنت کے بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑا تیار اپنا معائنہ کر رہا تھا۔ سفید شرٹ پر نیلی واسکٹ، نیلی پینٹ پہنے، بال جیل سے سیٹ کیے، چہرے پر سنجیدہ تاثرالی اور ناراض سا شخص بہت حسین لگ رہا تھا۔ اپنا جائزہ لینے کے بعد وہ مضبوط قدم چلتا ہوا کار میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اگلے ہی پل گاڑی اپنی منزل کی طرف گامزن ہوئی تھی۔ 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ بینکاک پہنچا تھا۔ گاڑی پارک کر کے وہ خود کو مضبوط کرتا اندر داخل ہوا تھا، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر اس کو دھچکا لگا تھا۔ براؤن آنکھوں میں حیرت کے ساتھ تجسس کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہاں موجود عورتیں ایک دوسرے کے کانوں میں گھسی ترچھی نظروں سے اسٹیج پر بیٹھی سجی سبری دلہن کو دیکھ کر گفتگو کر رہی تھی۔ غازیان نے اسٹیج پر نظر ڈالی تو سب گھر والے وہیں پر موجود تھے۔ کچھ کھڑے تھے تو کچھ بیٹھے تھے۔ اس کی نانی اور ماں سر تھامے دلہن کے دائیں بائیں بیٹھی تھی، جبکہ اس کی دونوں ممانیاں دلہن کے سر پر کھڑی جانے کیا بول رہی تھی۔ ان کے دونوں ماموں پریشانی سے چکر لگا رہے تھے۔ وہ سب کچھ نہ سمجھی سے دیکھتا اسٹیج کی جانب بڑھ گیا تھا۔ موم، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ غازیان کی آواز پر سب نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ فیروزہ بیگم روتے ہوئے غازیان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ بیٹا، سب ختم ہو گیا۔ موم، کچھ بتائے تو صحیح مجھے، ہوا کیا ہے؟ غازیان نے فیروزہ بیگم کو دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے روبرو کھڑا کیا تھا۔ بیٹا، وہ لوگ بارات لے کر نہیں آ رہے۔ ان کے بیٹے نے میری بہن سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور اس نے گھر والوں سے چھپ کر اس لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ فیروزہ بیگم روندے ہوئے لہجے میں کہتی دوبارہ غازیان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ غازیان نے اپنی خمدار پلکیں اٹھا کر سرخ جوڑے میں بدھ بنی دلہن کی طرف دیکھا، جو شاید سکتے میں اپنے آپ کو بھی فراموش کر بیٹھی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ غازیان اپنے سینے سے لگی فیروزہ بیگم کی کار میں سرگوشی کرتا ایک خاموش کوشے کی طرف چل دیا تھا۔ فیروزہ بیگم بھی نہ سمجھی کے عالم میں غازیان کے پیچھے ہو لی تھی۔ بیٹا بولو، کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ وہ موم، آپ نانی ماموں سے بات کریں میرے لیے۔ کیا مطلب غازیان؟ تمہارے لیے کیا بات کروں میں؟ فیروزہ بیگم حیرت زدہ سی گویا ہوئی تھی۔ آپ میرے لیے ہاتھ مانگے اپنی بہن کا۔ صاف لفظوں میں کہوں تو میں آپ کی بہن سے شادی کا خواہشمند ہوں۔ غازیان نے اپنے ازلی روکھے لہجے میں جواب دیا تھا۔ اس نے اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ دی تھی جیسے وہ شادی کی نہیں کوئی کار خریدنے کی بات کر رہا ہو۔ فیروزہ بیگم غازیان کی جرأت پر منہ کھولے آنکھیں پھاڑے سے تک رہی تھی، جو ڈٹائی سے ان کے سامنے کھڑا جواب کا منتظر تھا۔ آپ بات کر رہی ہیں یہ میں خود جا کر بات کروں؟ فیروزہ بیگم کو اپنی جگہ جمے دیکھ غازیان نے ایک اور بار اپنی زبان کو زحمت دی تھی۔ وہ خالہ ہے آپ کی غازیان؟ فیروزہ بیگم نے اس کو رشتہ یاد دلانا چاہا تھا۔ سگی نہیں، پورا خاندان جانتا ہے۔ غازیان نے فیروزہ بیگم کی بات کی صحیح کی تھی۔ عمر میں بڑی ہے وہ آپ سے۔ فیروزہ بیگم ایک اور فرق بتایا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، غازیان نے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ اس کی نظر میں اس نے نارمل بات کی تھی۔ فیروزہ بیگم شش و پنج میں مبتلا تھی۔ ان کو اپنی بہن کی بھی فکر تھی، لیکن وہ جذبات میں بھی غلط فیصلہ کر کے اپنی بہن کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ہر طرح سے غازیان کو سمجھانا چاہ رہی تھی کہ اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے اس کی بہن سے۔ بیٹا، آپ کے ڈیڈ کو کیا جواب دوں گی میں؟ وہ کبھی یہ رشتہ قبول نہیں کریں گے۔ فیروزہ بیگم نے ایک اور حربہ آزمایا تھا۔ ان سے میں خود بات کر لوں گا، آپ جائیں پلیز، نانی ماموں سے بات کریں۔ وہ بیزار سا بولا تھا۔ غازیان بیٹا، کیا آپ مجھے بتانا پسند کرو گے آپ اتنا بڑا فیصلہ کیوں کر رہے ہو؟ شادی کوئی گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہے، عمر بھر کا ساتھ ہوتا ہے۔ آپ اچھی طرح سوچ لو۔ میں نے سوچ لیا ہے اچھی طرح، پلیز جائیں نانی ماموں سے بات کریں، ان کو قائل کرنے کی کوشش نہیں بلکہ ان کو راضی کرے۔ غازیان ختمی لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، کرتی ہوں بات، تم یہیں کھڑے رہنا۔ فیروزہ بیگم غازیان کو ہدایت کرتی اسٹیج کی طرف بڑھ گئی تھی۔ امی، راہل بھائی، راشد، مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ہے۔ اب تمہیں کیا بات کرنی ہے؟ تم دونوں بہنیں تو عذاب ہو، ہم پر کوئی کسر نہیں چھوڑی تم دونوں بہنوں نے ہماری عزت کا جنازہ نکالنے میں۔ پہلے تم طلاق لے کر گھر بیٹھ گئی تھی، اب تمہاری یہ منحوس بہن رخصت ہونے سے پہلے ہی ٹھکرا دی گئی ہے۔ شہناز بیگم آثار لحاظ بالائے طاق رکھ کر اپنے دل و دماغ میں بڑی خناس زبان کے ذریعے نکال رہی تھی۔
شہناز اپنی بکواس بند کرو، خبردار جو میری بہنوں کے بارے میں ایک لفظ بھی نکالا ہو خاموشی سے سائڈ میں جا کر کھڑی ہو جاؤ۔ راحل صاحب اپنی بیوی کی بدزبانی پر اپنا غصہ ضبط کرتے شہناز بیگم کو دبے لفظوں میں دفع ہونے کا کہہ چکے تھے۔ شہناز بیگم منہ کے زاویے بگاڑتی کونے میں کھڑی ہوئی تھی۔ فیروزہ کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ بھائی میں فرینا کا ہاتھ غازیان کے لیے مانگتی ہوں آپ سے کہ آپ اپنی بہن کی خواہش پوری کریں گے۔ فیروزہ بیگم سوالی بنی کھڑی اپنے گھر والوں کے جواب کی منتظر تھی۔ فیروزہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیسے احمقانہ باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کیا کہہ رہی ہو؟ قدسیہ بیگم اپنی بیٹی فیروزہ کی خواہش سن کر بھڑک اٹھی تھی۔ امی وہ سگی خالہ نہیں ہے غازیان کی، نہ ہی ان کا خون کا رشتہ ہے، ہو سکتی ہے ان کی شادی، بس آپ لوگ کی رضامندی چاہیے۔ فیروزہ تم مجھے اپنے ہوش میں نہیں لگ رہی ہو، کیسی بےہودہ باتیں کر رہی ہو؟ راحل صاحب بھی اپنی بہن کی خواہش سے نالا نظر آ رہے تھے، جبکہ خاموش کھڑے راشد صاحب اور ان کی زوجہ فرخندہ کے چہرے پر بھی ناگواری کے تاثرات تھے اور ان کے چہروں سے صاف ظاہر تھا انہیں فیروزہ کی بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ آپ لوگ بات کی نزاکت کو سمجھے، پورا خاندان جمع ہے، ہر کوئی میری بہن پر انگلیاں اٹھا رہا ہے، شاید لڑکی میں ہی کوئی نقص ہے جبکہ لڑکے نے شادی سے صاف انکار کر دیا۔ میری بہن کا کردار سب کی نظر میں مشکوک ہو رہا ہے اور شہناز بھابی کے خیالات سے تو آپ اچھی طرح واقف ہوں گے، وہ میری بہن کو تانے دے کر ہی مار دے گی، پلیز آپ لوگ مان جائیں غازیان اور فرینا کے رشتے کے لیے۔ فیروزہ بیگم اپنی بات مکمل کر چکی تھی، جبکہ ان کے گھر کسی گہری سوچ میں غلطہ تھے۔ غازیان بیزار سا کھڑا اپنے موبائل میں مصروف تھا، وہ ہر تھوڑی دیر میں ایک نظر ان لوگوں پر ڈالتا اور دوبارہ موبائل پر جھک جاتا۔ فیروزہ ہم تمہاری بات مان بھی لیں، اس کی کیا گارنٹی ہے تمہارا یہ جذبات سے عاری بیٹا فرینا سے شادی کر لے گا؟ راحل صاحب کو لمحے سوچ کر گویا ہوئے تھے، وہ راضی ہے اس رشتے سے، بلکہ اس نے مجھے خود کہا ہے کہ میں آپ لوگ سے بات کروں۔ فیروزہ بیگم راحل صاحب کا خدشہ دور کیا تھا، لوگوں کو کیا بولیں گے ہم خالہ بھانجی کا نکاح ہوتے دیکھ کر لوگوں کے تو منہ اور کھل جائیں گے۔ قدسیہ بیگم نے بھی نیم رضامندی کا اظہار کیا تھا، ساتھ اپنا خدشہ بھی ظاہر کیا تھا۔ امی پورا خاندان جانتا ہے وہ سگے خالہ بھانجے نہیں ہیں، اور اگر پھر بھی لوگوں کے منہ کھولے تو میرا بد دماغ بیٹا خود ہی ان کے منہ بند کروا دے گا۔ ویسے بھی اس کے روکھے اور سنجیدہ رویے کی وجہ سے کوئی اس کے سامنے کیا پیٹھ کے پیچھے بھی کچھ کہنے کی زحمت نہیں کرتا۔ فیروزہ بیگم نے قدسیہ بیگم کو بھی لاجواب کر دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر ایک دفعہ فرینا سے پوچھ لیں، پھر نکاح کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ راشد صاحب بھی راضی ہو گئے تھے۔ شہناز بیگم ایک کونے میں دیوار سے لگی کاٹدار نظروں سے اسٹیج پر بیٹھی فرینا کو گھور رہی تھی۔ فرینا تو جیسے سکتے میں آ گئی تھی، اسے اپنے آس پاس کا کچھ بھی ہوش نہ تھا، رونا آ رہا تھا، وہ بس سر جھکائے خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ فرینا بیٹا، اب ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، ہم تمہارا نکاح کروا رہے ہیں، تم یہ نکاح کر لو۔ فرینا کی ماں نے اسے عزت کا واسطہ دے ڈالا، وہ تو پہلے صدمے میں تھی، اپنی ماں کی دکھ میں لپٹی التجا کو رد نہ کر سکی اور اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ فرینا کی رضامندی پاتے ہی نکاح شروع کر دیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں فرینا غازیان فاتح مالک بن چکی تھی۔ اس نے تو نام پر غور نہیں کیا تھا، میکانیکی انداز میں نکاح کے کاغذات پر دستخط کر دیے گئے تھے۔ غازیان کے سنجیدہ تاثرات اور روکھے لہجے سے کوئی اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا وہ خوش ہیں یا نہیں، لیکن جو لوگ اس کی عادتوں سے واقف تھے وہ جان گئے تھے وہ خوش ہے، کیونکہ کوئی بھی غازیان فاتح مالک سے کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا، نہ اسے مجبور کر سکتا تھا، وہ اپنی مرضی کا مالک تھا، اس کے معاملات میں کسی کا عمل دخل ممنوع ہوتا تھا۔ سب مہمانوں کو کھانا کھلانے کا فریضہ سر انجام دے کر دونوں بھائیوں نے اپنی لاڈلی بہن کو رخصت کیا۔ قدسیہ بیگم رخصتی کے وقت فرینا سے ملی، لیکن فرینا نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ قدسیہ بیگم کو بہت دکھ ہوا تھا، فیروزہ بیگم نے ان کو دلاسا دیا وہ سنبھال لے گی فرینا کو، وہ پریشان نہیں ہو۔ غازیان نے فیروزہ بیگم اور فرینا کو گھر لے کر پہنچا تھا۔ فیروزہ بیگم فرینا کو غازیان کے کمرے میں لے گئی تھی۔ غازیان کچھ دیر لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا تھا، وہ خود کو تیار کر رہا تھا فرینا کا سامنا کرنے کے لیے، وہ جانتا تھا وہ غصہ کرے گی، اس پر لڑے گی، اس سے فرینا تم ٹھیک ہونا میری جان۔ فیروزہ بیگم نے فرینا کا گھنگھر اٹھا کر محبت سے استفسار کیا تھا۔ فرینا ویرانہ آنکھوں سے فیروزہ بیگم کو ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ فرینا پلیز کچھ تو بولو، ایسے خاموش مت رہو، بات کرو مجھ سے۔ فیروزہ بیگم نے دونوں بازو تھام کے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ فرینا ایک دم سے ہوش میں آئی تھی، آپ ہی؟ فرینا اپنی بہن کے گلے لگ کر پھونک پھونک کر رونے لگی تھی۔ بس میری جان، آج آخری بار رو لو، اس کے بعد خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی تمہاری جوڑی میں، کوئی دکھ تمہیں چھو کر بھی نہیں گزرے گا، کیونکہ جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے وہ اپنے قریبی رشتوں کی حفاظت کرنا اور انہیں خوش رکھنا اچھے سے جانتا ہے۔ فیروزہ بیگم فرینا کی کمر سے لاتی ہوئی گویا ہوئی تھی۔ فرینا جھٹکے سے فیروزہ بیگم سے دور ہوئی تھی۔ کیا مطلب آپ ہی؟ میرا نکاح کس سے ہوا ہے؟ میرا نکاح؟ فرینا کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ تمہارا نکاح غازیان سے ہوا ہے، فیروزہ بیگم نے نظر چڑھاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ آپ ہی؟ نہیں نہیں، آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بھانجا ہے میرا، عمر میں بھی چھوٹا ہے، یہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ میرا تماشا بنا دیا، میں کس منہ سے سامنا کروں گی سب کا؟ فرینا اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر دوبارہ رونے میں مصروف ہو گئی تھی۔ فرینا ایسا نہیں سوچو، ہم نے تمہاری اجازت سے تمہارا نکاح کیا ہے، اب تم رونا دھونا بند کرو۔ میرا بیٹا اب اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے، صرف 5 سال کا تو فرق ہے، صرف 5 سال چھوٹا ہے، تمہاری ذمہ داری
اٹھانے لائق ہے میرا بیٹا، اور تم جانتی ہو وہ اپنی ذمہ داری نبھانے میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ وہ تمہارا شوہر ہے، تم یہ بات جتنی جلدی ہو سکے قبول کر لو، اتنا ہی اچھا ہے تمہارے لیے۔ غزان کو بیچ رہی ہوں کمرے میں، روتی دھوتی بیویاں کسی مرد کو اچھی نہیں لگتی، اس لیے اب تم رونا دھونا بند کرو۔ فیروزہ بیگم فرینا کو غصے سے ڈپٹتی ہوئی کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اب انہوں نے دروازے کے ہینڈل کو ہاتھ لگایا تھا، فرینا نے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ آپی پلیز نہیں، مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جائیں پلیز آپی، میں ابھی غزان کا سامنا نہیں کرنے کی حالت میں نہیں ہوں۔ فرینا کی التجا کا بھی فیروزہ بیگم پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ فرینا کا ہاتھ پکڑ کے اسے بیڈ پر بٹھا کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ وہ اس پر سختی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ فرینا کو جانتی تھی، سیدھی بات ان کی بہن کو کبھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اسی وجہ سے اسے سختی سے پیش آتی تھی۔ غزیان بیٹا، وہ بہت رو رہی ہے، پلیز اس کو تھوڑا وقت دینا، وہ سمجھ جائے گی، اس پر غصہ نہ کرنا۔ فیروزہ بیگم اب اپنے بیٹے کو نرمی سے سمجھا رہی تھی، ڈونٹ وری موم، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، اور جہاں تک ان کے رونے کی بات ہے تو کچھ دن کی بات ہے، پھر وہ آپ کو مسکراتی ہوئی نظر آئیں گی۔ غزیان پورے عرصے میں پہلی بار مسکرایا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ آپ روم میں۔ فیروزہ بیگم مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ غزیان بھی سرشار سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو فرینا دونوں پاؤں موڑے گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر بھی سر نہیں اٹھایا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کمرے میں کون آیا ہے۔ غزیان ایک نظر روتی ہوئی فرینا کو دیکھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ 5 منٹ بعد ڈھیلا سا شرٹ ٹراؤزر پہن کے باہر آیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بیڈ کی طرف آیا اور فرینا کے سامنے ہی بیٹھ گیا تھا۔ کس کے لیے آنسو بہا رہی ہیں؟ لگتا ہے بہت محبت تھی اپنے سابقہ منگیتر سے۔ غزیان کا طنز سنتے ہی فرینا نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ ایک پل کو غزیان اس نازک سی لڑکی کے سوگوار روپ میں کھو سا گیا تھا۔ سب آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ وہ فرینا کے خوبصورت سراپے میں کھویا ہوا تھا۔ فرینا کی آواز پر ہوش میں آیا تھا، تم گھٹیا انسان، تمہیں شرم نہیں آئی مجھ سے شادی کرتے ہوئے؟ آخر کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ فرینا غزیان کا گریبان تھامتے ہوئے ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ چہرے کے نین نقوش غصے میں مزید خطرناک لگ رہے تھے۔ غزیان کا چہرہ خفت سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی مضبوط ہتھیلی میں فرینا کا منہ دبوچا تھا۔ میں گھٹیا انسان ہوں، آپ کے اس گھٹیا انسان سے تو بہتر ہوں جو بھری محفل میں آپ کو بے مول کر گیا، اس کی طرح چھوڑ کر نہیں گیا۔ میں نے محبت کی تھی آپ سے، اس کا فرض بھی ادا کیا، اور آج تو آپ نے گریبان پر ہاتھ ڈال لیا ہے میرا آئندہ یہ حرکت کی تو اس کے بعد میں جو آپ کے ساتھ کروں گا اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی، سمجھی؟ غزیان فرینا کا منہ جھٹکے سے چھوڑتا، اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکتا سخت لہجے میں بولا تھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ اس طرح پیش آنے کی؟ فرینا نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہی تھا، لیکن وہ غزیان کے چہرے تک پہنچنے سے پہلے ہی غزیان پکڑ چکا تھا۔ نو وائفی، ایک دفعہ برداشت کر چکا ہوں آپ کی حماقت، ہر بار برداشت نہیں کروں گا۔ اپنا یہ نازک ہاتھ میری خدمت کرنے کے لیے سنبھال کر رکھے، ورنہ اس کو توڑنے میں مجھے دیر نہیں لگے گی، غزیان درشت لہجے میں کہتا۔ فرینا کا ہاتھ جھٹک چکا تھا۔ فرینا دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے دوبارہ رونے میں مصروف ہو گئی تھی۔ یہ سوگ بعد میں منا لینا، پہلے اٹھیے، یہ کپڑے چینج کریں، زہر لگ رہا ہے مجھے اس وقت آپ کا یہ روپ جو کسی اور کے لیے سنوارا گیا تھا، جائے چینج کر کے آئے۔ غزیان نے سختی سے کہنے پر فرینا ہاتھ کے پشت سے آنسو پوچھتی بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ سو ڈیئر ریڈرس، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو آپ لوگوں کو کیسا لگا ناول؟ مجھے تو انٹرسٹنگ لگ رہا ہے۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا لائک کرے، شیئر کرے، اور اچھا سا رسپانس دے۔ تو ناول کی ایپیسوڈ ڈیلی آیا کرے گی۔ تو ملتے ہیں کل نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔